مجھے آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا۔ آج کے واقعہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولے انسان، تجھے شیطان ملعون نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے یہ زبانیں سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا ہوں تو اس کا دل برا ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی۔ اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پالا ہوا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر لپکا، مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پر کیا ظلم کیا؟ جب کہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا، یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا۔ یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک کے طور پر دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا، اور گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے کہ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مر جائے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کر کھا لینا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمارے آقا نے ہمارا اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا اور اس نے اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا کھچر مر جائے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پھر تم پیٹ بھر کر کھچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سنی
تو فوراً خچر کو بھی فروخت کر دیا اور اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کتے نے کہا، اے جھوٹوں کے سردار، آخر تو کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑ جائے گا اور رات کو مر جائے گا۔ اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں کھلائیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں بڑے بڑے 3 نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہے، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں، ہم مرغ تو مؤذن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام تو مر گیا، لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا ہے بڑا بیوقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا، پھر اس نے خچر کو بھی بیچ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اس طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعہ ہوتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتے، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو تو بچا لیا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں، کل کو یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے اس کے لیے ایک گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ پکوان پکائیں گے، اس میں تمہیں بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میری مدد فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف انسان، اب یہ بات بڑی دشوار ہے، کیونکہ آئی ہوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری موت واقع ہونا طے ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مصلحت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس میں بھی مصلحت ہوتا ہے، اگر کسی کو محروم رکھتے ہیں کسی چیز سے تو اس میں بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوتا ہے۔